بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت آسیہ علیہ السلام مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہی وقت کے بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں پناہگاہ کہا گیا ہے۔ فرعون سے بے رغبتی فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضائے و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ علیہ السلام کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹنٹک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا: اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایمان کیسے نصیب ہوا؟ جادوگروں کے سحر اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہی جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جنتی عورتوں کے سردار 4 عورتیں ہیں، نمبر 1 مریم، نمبر 2 فاطمہ، نمبر 3 خدیجہ اور نمبر 4 آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ جنت میں سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوگی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرض وفات میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گرا یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گرا گزرنے میں کثیر بلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لی
اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ پیارے دوستوں، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔